اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے سامعین محترم، ہماری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کی بحث چل رہی ہے۔ آئیں اب اس کو بیان کرتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال، اس نے کہا، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتا دو، ان کو بتلا دو، باسمائہم، ان کے نام، فلما، پس جب، انبئہم، انہیں بتا دیجئے یا بتائیے، اس نے ان کو بتا دیے، باسمائہم، ان کے نام، قال، اللہ نے فرمایا، الم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے تم سے کہا تھا، انی اعلم، کہ میں خوب جانتا ہوں، غیبہ یعنی پوشیدہ باتیں، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، واعلم، اور وہ سب جانتا ہوں، ما، جو جس چیز کا، تبدون، تم اظہار کرتے ہو، وما، اور جو کچھ، کنتم تکتمون، تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام، ان کو بتلا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب ان کے نام انہیں بتا دیجئے، قال الم اقل لکم انی، اب یہاں تک قال، اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، اور جس چیز کا تم، یعنی وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، وہ سب جانتا ہوں۔ تو یہ ترجمہ تھا۔ اور اب قالا، کیونکہ فعل ماضی ہے، یا آدم، یا حرف ندا ہے، آدم منادا ہے، منادا منصوب، مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، اور یہ کیا ہے، منصوب ہے۔ یہاں تک یہ جملہ، اب اس کے لیے کالا کے لیے کیا ہے، یہ جواب ہے، شرط ہے، اور یعنی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی قول مقولہ ہے، اس کالا کے لیے مقولہ ہے، تو یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ ہے۔ انبئہم، کیونکہ انبئ فعل امر ہے، انبأ ینبئ سے یعنی باب افعال ہے، تو لہٰذا اس میں انت ضمیر ہے، اس کا فاعل ہے، ہم اس کا مفعول ہے، تو یہ بھی اسی کالا، یعنی اس کا محل اعراب نہیں ہے۔ باسمائہم، کیونکہ جملہ استنافیہ ہے، کیونکہ اوپر والے کا محل کالا یہ جو ہے وہ مقولہ ہے، لہذا ابتدائی جملہ ہے، اس کا کیا ہے، یعنی محل اعراب نہیں ہے۔ اب باسمائہم، بے اسما، بے جار، اسما مجرور، متعلق انبے، اور اسما مضاف، ہم مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ ہم محلاً مجرور ہوتا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ فلما، فا عاطفہ ہے، لما ظرفیہ، انبأہم یہ فعل و فاعل، ہم مفعول، تو لہٰذا یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، محلاً مجرور ہے۔ بے اسماء، اسی کے متعلق انباء کے، اور مضاف الیہ۔ قالا فعل ماضی ہے، علم
حمزہ استفہام لام کیا ہے؟ جازمہ ہے. اکلکم یہ فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے وحدہ کا. تو لکم یہ جار و مجرور اسی کے متعلق جملہ فعلیہ ہو کر اسے کالا کے لیے جملہ انی اعلم کیا ہے؟ یعنی یہ مقولہ ہے. تو لہٰذا یہ انی اعلم، ان حروف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم ہے، اعلم فعل و فاعل، غیبہ یعنی مفعول بہ ہے. تو یہ جملہ یعنی مقولہ ہے. السماوات یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ غیب مضاف ہے. والارض اس پر عطف ہے مضاف الیہ. واعلم واو عطف ہے اعلم فعل مضارع متکلم وحدہ کا صیغہ. انت اس میں ضمیر ہے، انا ضمیر ہے، اور ما اس کے لیے مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. تو لہٰذا ما موصولہ بھی ہو گیا. اب یہ جملہ بھی اسی طرح جیسے یہ خبر ہے تو یہ بھی اسی طرح عطف اسی پر ہے تو خبر. ما موصولہ یا مصدریہ کہیں تو دونوں یہ بدا یبدو سے ہے، باب افعال ہے. تو لہٰذا اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ نامہ صیغہ ہے. تو لہٰذا یعنی نامہ صیغہ ہے تو یعنی یہ فعل و فاعل، واو اس کا فاعل ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس ما کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہے. تو اس کا محل اعراب نہیں ہے، واو عاطفہ ہے، ما دوبارہ یعنی وہ مفعول بہ تھا اس کے لیے تو یہ بھی مفعول بہ ہے. موصول ہو گیا. کنتم کانا فعل ماضی ہے ناقص ہے، تم اس کا اسم ہے. تکتمون فعل و فاعل کیونکہ کیا ہے؟ نامہ صیغہ ہے مضارع کا. تو یہ فعل و فاعل جملہ فعلیہ ہو کے خبر ہے اس کنتم یعنی کانا کے لیے. تو یہ اس کے لیے صلہ ہے تو لہذا اس کا محل اعراب نہیں ہے. والسلام رحمۃ اللہ. اب میرے سامعین یہ مشق و سوالات، مشق نمبر 3 ہے. گزشتہ پڑھے ہوئے معانی کو ذہن نشین کر کے من درجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجئے. دیکھیں میرے سامعین، ہم نے 14 تک بیان کیا تھا. آج ہم 15، 16، 17، 18، 19 اور 20 کو بیان کریں گے. دیکھیں فی کل امتن، ہر امت میں ایک یعنی کیا ہے؟ وہ رسول کہیں، نبی کہیں، یہ آیت قابل کا رابط ہے. ان اعبدوا اللہ، تم سب کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. یعنی ان اعبدوا یہاں کہ اللہ کی عبادت کرو، تم سب اللہ کی عبادت. اجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی بندگی سے بچو. لیکن اللہ یسلط رسولہ، یعنی پیغمبروں کو، رسولوں کو مسلط کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہے. یعنی اسی کے ساتھ یعنی جس پر چاہے اللہ پیغمبروں کو مسلط کر دیتا ہے، کرتا ہے. یہ ہماری آیات کا ترجمہ تھا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.